السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 78۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ قسط پڑھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ بس اس کے بعد چار ایک ساتھ رہ گئی ہیں، میکسیمم 5 ہو جائیں گے، لیکن 5 سے ایک زیادہ نہیں۔ میں آپ سب سے بہت 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 زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ اس ناول کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ آپ سب کو خجل خوار کیا، اردو میں کہوں تو ذلیل کیا، اور کسی رائٹر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ناول کے ساتھ ایسا کرے، ریڈرز کے ساتھ ایسا کرے۔ مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس ناول کو لے کر، اور یہ لمبا سے لمبا ہوتا گیا، کچھ خود میں نے لمبا کیا، تو میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ بس مزید 5 ایک ساتھ ہے، 5 یا 4، آپ نے بس اتنا سا برداشت کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں وہ فوراً دوں، جلدی دوں۔ آج کی قسط بھی بہت لمبی ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی ہو جائے گی، اور باقی کے ساتھ بھی لمبی ہوں گی۔ اور تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں اب ہم قسط۔ امائل جو کمرے میں کسی بھی چیز کا سہارا لیے بنا چلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا، لیکن فوراً چہرے کے زاویے بگڑے۔ وہ زاویے ریان کو دیکھتے نہیں بلکہ ریان کے ہاتھ میں موجود دودھ دیکھ کر بگڑے تھے۔ "ناٹ اٹ اگین ریان، اسے واپس لے جا، ابھی کے ابھی"۔ امائل گندا سا منہ بناتے بولی، جبکہ ریان جو پہلے ہی اس کے زاویے دیکھتے مسکرا رہا تھا، اس کی بات پر مزید مسکراہٹ گہری ہوئی۔ "میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، وہ بھی بہت ٹیسٹی قسم کا، بادام وغیرہ ڈال کر"۔ وہ دروازہ بند کرتا بولتا ہاتھ میں تھامی ٹرے ٹیبل پر رکھی، جبکہ ٹرے میں کٹے ہوئے پھل بھی موجود تھے۔ "اف، آئے ہائے، کیا ہی غضب کا مزیدار ہے، یقین کریں"۔ ریان دودھ کا بھرا گلاس اٹھائے اس سے ایک گھونٹ بھرتے اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے بولا تو امائل کو ابکائی سی آتی محسوس ہوئی۔ "نو وے ریان، اسے لے جاؤ یہاں سے، میں اسے ہرگز نہیں پیوں گی"۔ وہ گندا سا منہ بنائے سر نفی میں ہلائے بولی، "گن سے کھیلنے والی، دشمنوں کا صفایا کرنے والی دودھ نہیں پیتی"۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو کتنی بے عزتی کا مقام ہوگا کہ امائل ملک یہ نہیں کر سکتی۔ ریان دودھ کا گلاس واپس رکھے افسوس سے سر نفی میں ہلائے بولا تو امائل نے اسے گھورا۔ "امائل ملک سب کر سکتی ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی سکتی"۔ ریان اپنی شرارت چھپانے کی کوشش کرتا قدم اس کی جانب بڑھائے بولا جس نے دانت کچائے تھے، "تم جتنا مرضی مجھے ایسا کہہ لو، میں دودھ تو ہرگز نہیں پینے والی، بتا رہی ہوں"۔ وہ ریان کو اپنے قریب رکتے دیکھ بولی اور ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھے اپنے ان بیلنس ہوتے وجود کو بیلنس کیا تھا۔ "کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی ہیں امائل"۔ جب وہ حربہ کام نہ آیا تو ریان ذہان مصطفیٰ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ امائل نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ "اف، خدا کو مانو ریان، تم اس ہر بار کے ڈائیلاگ پر کتنا کچھ تو مجھ سے کروا چکے ہو"۔ امائل کی بات پر اس کا فلک شفاف قہقہ گونجا اور ہنستے ہوئے ہی اسے بیڈ پر بٹھایا۔ "تو بس پھر ابھی بھی آپ میری بات مانیں گی"۔ وہ ہنستے ہوئے بولتا ٹیبل سے ٹرے اٹھائے اس کی جانب آیا اور گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے تھامتے وہ گھورنے لگی تھی۔ "گھورنا نہیں، پینا ہے"۔ ریان کٹے ہوئے سیب کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا اسے یوں دودھ کو گھورتے دیکھ بولا تو اب اس نے اس گلاس کی بجائے ریان کو گھورا اور پھر ناک چڑھائے گلاس کو لبوں سے لگاتے اس میں سے چند گھونٹ بھرے تھے، لیکن چند ہی گھونٹ بعد اس نے واپس اتارے وہ گلاس ٹرے میں رکھا۔ "تھوڑا سا اور پی لیں، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوا"۔ "میری گن کہاں ہے"۔ امائل نے اس کی بات کے جواب میں الٹ ہی سوال کیا تھا جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ "میرے روم میں"۔ اتنا ہی پاگل سمجھا ہے مجھے کہ میں آپ کے لیے دودھ بھی لاتا اور گن بھی، اتنی جلدی تھوڑی نہ مرنا ہے مجھے"۔ ریان آنکھ کا ایک کونا دبائے بولا تو امائل نے آنکھیں گھمائی ٹرے میں موجود پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھانا چاہا جسے ریان نے فوراً پیچھے کیا۔ "اوہو، سیب کھانا ہے تو دودھ پینا پڑے گا"۔ وہ گلاس اس کی جانب بڑھائے بولا جس نے سیب کھانے کی خاطر مزید پیتے واپس اسے تھمایا تھا، جبکہ ریان اسے وہ ٹرے پکڑاتا خود بچا ہوا گلاس میں موجود دودھ پینے لگا۔ میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے تھے"۔ امائل نے سیب کھاتے یاد آنے پر اس سے پوچھا۔
میں نے ہی، میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ ریان گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور اسے دیکھا جس کے چہرے پر اس کی بات سے ہرگز کوئی شرم و حیا کے عنصر نہ گھلے تھے۔ آپ کو جگانا چاہا پر آپ گہری نیند میں تھی۔ ریان اسے خاموش دیکھ دوبارہ سے بولا جس نے کندھے جھکائے، جیسے کہنا چاہتی ہو کوئی بڑی بات نہیں۔ ویسے ایک بات ہے، ریان آنکھوں میں شرارت لیے اس سے بولا جس نے ایبرو جھکائے۔ کون سی ایک بات ہے وہ پوچھنا چاہی تھی۔ آپ کے بدن پر تل سے زیادہ زخموں کے نشان ہیں، کافی جگہ سے گہرے نیل بھی پڑے ہوئے ہیں اور گولیے کے نشان۔ آہ، وہ بولتا آخر میں ٹھنڈی آہ بھر گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی اس دنیا میں شاید جس کا جسم تل سے نہیں زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ تو مطلب تم نے بڑی فرصت سے میرے زخموں کا جائزہ لیا ہے؟ امائل اپنے قریب بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ پہ شہادت کی انگلی پھیرتے بولی جس نے چہرہ جھکائے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر تو مرہم بھی لگایا ہوگا۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو کیسے چھو سکتا ہوں؟ ریان نے فوراً سے صفائی پیش کی، کہیں مبادا وہ یہ ہی نہ سمجھ لے کہ ریان نے اس کی نیند کا فائدہ اٹھایا تھا۔ لیکن شوہر تو اپنی بیوی کو چھونے کے لیے اجازت نہیں لیتے۔ اس کی انگلی اس کے ہاتھ سے ہوتی اب اس کے بازو پر رقص کرنے لگی تھی۔ پر میں لیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا اور نظر جھکائے اپنی گردن پر رقص کرتی اس کی انگلی کو دیکھا جو اس کی بات پر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بے حد ان رومانٹک شوہر ملا ہے مجھے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولتی تو ریان کے لب پھر سے پھیلے۔ آپ کو رومانٹک چاہیے؟ کم از کم تمہیں میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور جب میں اٹھتی تو وہ ویلا مچاتے شور کرتی کہ میری عزت کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر تمہارے جیسے ان رومانٹک کے ہوتے مجھے نہیں لگتا مجھے ایسا واویلا کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کی بات سنتے وہ ہنسا۔ اور آپ کو ایسا واویلا کیوں کرنا ہے؟ اس نے اس سے پوچھتے سیب کی بائٹ لی تھی تاکہ مجھے گن چلانے کا موقع مل سکے، وہ پرجوش سی بولی تو ریان کو سیب اپنے گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے بامشکل وہ سیب نکلتے خفگی سے اس کے پرجوش چہرے کو دیکھا۔ مطلب میں آپ کو ٹچ کروں گا تو اپنی جان سے جاؤں گا؟ مطلب آپ مجھے شوٹ کر دیں گی؟ اور وہ جو خفگی سے بول ہی رہا تھا کہ امائل مسکراتی چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے اس کی گال پر جھکتی اس کے الفاظوں کا دم توڑ گئی تھی۔ تمہاری جان لینے کے لیے مجھے گن کی ضرورت تھوڑی نہ ہے، وہ ہلکا سا چہرہ اٹھائے شوق سے اسے دیکھتی بولی جو ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو میرے چھونے سے ہی جان سے جا سکتے ہو۔ اس کا ہاتھ اب اس کی گردن پر تھا۔ ریان یکٹک بنا پلک جھپکے اپنے قریب موجود اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو واقعی اس کی جان لے رہا تھا۔ اسے یوں یکٹک دیکھتا پا کر وہ مسکراتی پیچھے ہوئی اور پیچھے بیڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک اس کے لفظوں کے حصار میں تھا۔ اوکے، خود تو تم ان رومانٹک ہو، اب میرے رومانٹک ہونے کا تو مزہ ضائع مت کرو۔ وہ اسے ابھی بھی یوں دیکھتا پا کر آنکھیں گھمائے بولی تو اسے لگا جیسے کسی نے اسے کان کے نیچے دو لگاتے ہوش دلائی ہو۔ واللہ آپ تو میری جان لے لیتی، وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بولا جس نے کندھے اچکائے ہیں۔ تمہاری تو باتوں سے ہی جان جا رہی ہے، میرے چھونے پر تو تم سچ میں کوچ کر جاؤ گے۔ امائل اپنے پیر کی مدد سے اسے چھوتے بولی جس نے اپنا سر کھچایا تھا، اور پھر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ سعد بھائی سب خیریت؟ یوں اچانک بلوایا آپ نے؟ وجدان لاؤنج میں داخل ہوتے سعد سے پوچھنے لگا جس نے خود کندھے اچکائے اور ریان کی جانب اشارہ کیا۔ ریان کیا بات ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ بڑے ابا میں خود نہیں جانتا، بس امائل نے کہا ہے کہ سب کو لاؤنج میں اکٹھا کروں۔ ریان نے بھی لاتعلقی کا اظہار کیا، باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے امائل کیا کرنا چاہ رہی ہے، پارس پریشانی سے بولا۔ پریشانی تو سب کو ہی ہو رہی تھی، یوں سب کو لاؤنج میں اکٹھا کرنے کا کیا مقصد، اوپر سے وہ بھی تب جب وہ ملک ویلا میں موجود اپنے والد والدہ سمیت کسی کا بھی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا کوئی انتظار کرتا ہے، امائل روم سے نکلتی سب کو لاؤنج میں اکٹھے پریشان کھڑے دیکھ فاتحانہ انداز میں بولی تو سب نے بے وقت امائل کی جانب دیکھا جو بنا کسی سہارے کے ذرا سا لنگڑاتی ان کی جانب آ رہی تھی۔ امائل خیریت، کیا کچھ ہوا ہے؟ شاذل نے پریشانی سے پوچھا جس نے گہرا سانس بھرا۔ شوق پن اب ختم ہو چکا تھا اور چہرے پر سنجیدگی سی چھائی تھی۔ اس نے دائم کی جانب دیکھا جس نے اس کے دیکھنے کا مطلب سمجھتے اپنی جیب میں موجود میموری کارڈز نکالتے اس کی جانب بڑھائے تھے۔ یہ کارڈز دیکھ رہے ہیں، یہ ثبوت ہے اس اصل قاتل کے خلاف، یہ ثبوت ہے میری بے گناہی کا۔ وہ دائیں ہاتھ میں ان کارڈز کو تھامے ہوا ہوا میں بلند کیے بولی تو سب نے الجھن کا شکار ہوئے سے دیکھا۔
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وجدان نے سب سے پہلے اس الجھن کے باعث پنپتے سوال کو پوچھا تھا، جس نے گہرا سانس بھرتے گردن گھمائے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ریان کو دیکھا، جو خود بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھتا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے نظر گھمائے سب کو دیکھا۔ میں جان گئی ہوں قاتل کون ہے۔ اس کی بات پر سب کی ذرا سی الجھن کم ہوئی، لیکن وہ کون ہے؟ اس سوال نے نئے سرے سے جنم لیا تھا۔ کون ہے امائل وہ؟ زحان نے پوچھا تھا۔ جس نے وہ قتل کیے اور جس نے اس روز مجھے بھی جان سے مارنا چاہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ… وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، کیونکہ اس نام سے بہت کچھ جڑا تھا۔ اس نام سے اس کی محبت جڑی تھی، ریان کی دوستی، اس کا اعتماد جڑا تھا۔ وہ مرتضیٰ علی ہے۔ اس کا نام ادا کرنے پر سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ جہاں ریان کے بے اختیار قدم لڑکھڑائے تھے، وہیں آئزل کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرائے۔ امائل نے ریان کے بے یقین چہرے کو دیکھا، جو حیرت و بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کا کون مرتضیٰ؟ وجدان کو سب سے پہلے ہوش آیا تو اس نے لڑکھڑائی آواز میں اس سے پوچھا۔ ریان کا دوست مرتضیٰ علی۔ اس کی نظروں کا رخ ابھی بھی ریان کی جانب تھا، جو گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ؟ نہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں خود سے بڑبڑاتے سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ امائل کا من کیا وہ جائے اور اسے گلے سے لگا کر اس کی تمام تکلیف سمیٹ لے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا بتانا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مرتضیٰ، وہ تو اتنا شریف بچہ ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ سعد بھی یقین کرنے سے قاصر تھا، اور باقی سب تو گویا ابھی تک سکتے میں تھے، جبکہ دائم بھی ایک جگہ منجمد کھڑا امائل کو دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر مرتضیٰ، وہ مرتضیٰ جو اس کے ساتھ پڑھاتا رہا ہے؟ یہ سب اس نے ہی کیا ہے، ان میموری کارڈز میں سب موجود ہے، اس کا اعتراف جرم موجود ہے۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ شاذل بھی تکلیف سے بولا۔ کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بدلے حسد کی آگ میں ایسا کیا۔ کیا بدلہ؟ کس سے بدلہ؟ وجدان امائل کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولا۔ ریان سے بدلہ۔ وہ ریان سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ جس سے وہ محبت کرتا تھا، ہانیہ، وہ لڑکی ریان کو چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ریان کا دشمن بنا۔ اس نے ہانیہ کو جان سے مار دیا اور پھر ریان کو تباہ کرنا چاہا۔ امائل ایک کرب سے بولتی ریان کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ اور پھر اس نے ریان کو تباہ کرنے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اس نے مجھے محبت کی جال میں پھنسایا اور میں اس سے محبت کرنے لگی۔ امائل ریان کی جانب ہی دیکھ کر زبردستی ان الفاظوں کو ادا کرتی بولی، تو ریان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھائے امائل کو دیکھا۔ اس دفعہ بے یقینی میں اضافہ ہوا تھا۔ ریان کو لگا جیسے اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا ہو، اور امائل کے دل میں پہلی بار کسی چیز کا خوف پیدا ہوا تھا۔ ریان، زحان، مصطفیٰ کو کھونے کا خوف۔ اس کا دل کیا وہ آگے کچھ نہ بتائے، لیکن بتانا بے حد ضروری تھا۔ اس نے بے اختیار ریان سے نظریں چرائیں، جو آنکھوں میں حیرت، بے یقینی، نمی اور نہ جانے اور کون سے جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری دوست رمیسا کو مار دیا، اور الزام مجھ پر لگ گیا، اور وہ رمیسا اور کوئی نہیں، مارک یعنی دائم کی بیوی تھی۔ اب سب کی حیرتوں بڑی نظریں دائم پر اٹھی، جو رمیسا کے ذکر پر کرب سے گہری سانس بھر گیا تھا، جیسے سانسوں کی کمی ہونے لگی ہو۔ مجھے جیل سے فرار کروانے میں بھی دائم تھا۔ میں دائم اور آئزل کے نکاح سے قبل اتنا عرصہ دائم کے ساتھ ہی رہی تھی۔ میری ہر چیز میں دائم شریک تھا، کیونکہ ہم دونوں کا ہدف ایک ہی تھا۔ وہ مختصر سا بتا رہی تھی۔ پھر اس نے آئزل کو دیکھا، جو فک ہوئے رنگ کے ساتھ کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ اور آئزل کا ریپ کرنے والا اور کوئی نہیں، مرتضیٰ ہی تھا۔ فرق بس اتنا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آئزل ملک ولا کے خاندان سے ہے، اور یہاں دائم سمیت سب کے پیروں تلوں سے زمین کھسکی تھی۔ آئزل نم آنکھوں سے چہرہ جھکا گئی، اور آئزل اس بات کو جانتی تھی کہ اس کا ریپ مرتضیٰ نے کیا ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر بے ساختہ دائم کے منہ سے کیا نکلا، اور اس نے پلٹ کر آئزل کو دیکھا۔ کیا آپ جانتی تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دائم اس کو بازو سے تھامے تکلیف سے پوچھنے لگا، جو خاموشی سے بانسو بہا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوا ہے اسے۔ یہ شاید بتانا چاہتی تھی، لیکن مرتضیٰ نے اسے ریان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے ریان کی خاطر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ دائم کے سوال پر اس کے جواب میں آئزل کی بجائے امائل بولی۔ اور سب سے آخری بات، اب اس کا اگلا ہدف سخر تمہاری بیوی یشمل ہے۔ بقول اسے یشمل سے سچی محبت ہو گئی ہے، اور وہ مجھے مار کر ریان پر الزام لگانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد یشمل سے شادی کرتے سے ساری زندگی خوش رکھنے تک کی پلاننگ کر چکا ہے۔
امائل کے ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے پر سکر نے بے اختیار اپنے ساتھ کھڑی یشمل کا ہاتھ تھاما تھا۔ جان نکال لوں گا میں اس کی، اگر اس نے میری یشمل کے بارے ایسا سوچا۔ اس کی گرفت یشمل کے ہاتھ پر سخت ہوئی تھی۔ امائل اب خاموش ہو چکی تھی اور سب کے تاثرات جانچ رہی تھی، جبکہ اس کی نظر بھی بھٹک بھٹک کر ریان کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ ریان کو صحیح سے دیکھ پاتی، اس کے تاثرات دیکھ پاتی یا اس سے نظر ملا پاتی۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو کہیں ہارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہماری ناک کے نیچے ہوا، اس نے تمہیں اپنی جال محبت کے جال میں پھنسایا؟ سعد بے یقینی سے اسے دیکھتا بولا۔ اب وہ کہاں ہے خبیث؟ معلوم نہیں، رات کو دائمی کارڈز لے کر آیا تھا اور اس کا ایک آدمی وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ جلد مرتضیٰ کا ٹھکانہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر کیا اسے پولیس کے حوالے کرنا ہے؟ پارس نے اس سے پوچھا جس نے سر نفی میں ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گی اور اس کا وہ دل نکال پھینکوں گی جس سے مجھے محبت ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے بولی، ارادے پل میں خون خوار ہوئے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سہان نے اس کے آگے کی پلاننگ جاننا چاہی۔ وکیل ہائر کرنا ہے، خود کو عدالت میں پیش کرنا ہے، یہ ثبوت دکھانے ہیں اور پولیس کو اب مرتضیٰ علی کے پیچھے لگانا ہے، جبکہ وہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوگا۔ پر میں چاہتی ہوں پولیس ساری زندگی اسے ڈھونڈتی رہے۔ جہاں مجھے لگے گا معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے وہاں تیلی لگا دوں گی۔ اس کے آگے کی پلاننگ پر وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگے۔ واٹ؟ تم عدالت میں پیش ہوگی؟ وجدان کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ نہیں، لنگر خانے میں پیش ہوں گی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں ایس پی وجدان سکندر؟ اور میں عدالت میں پیش ہوں یا لنگر خانے میں؟ آپ کا کیا کسی کا بھی کوئی لنک نہیں؟ وہ چباتے ہوئے بولتی، آخر میں بہت کچھ باور کروا چکی تھی جس پر وہ ہونٹ بھینج کر رہ گئے۔ امائل، تم ہماری بیٹی ہو، ہمارا کیسے لنک نہیں؟ سعد تھکے سے انداز میں بولا تو استہزائی انداز میں ہنسی اور پھر سر تاثرات لیے انہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ بیٹی؟ بیٹی کہا ہے نا آپ نے؟ امائل سعد کی جانب قدم بڑھائے سرد مہری سے بولی کہ سکر نے اس کے قریب ہوتے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھہرو سکر، ایک منٹ ذرا بات کرنے دو۔ وہ سکر کے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنے پر ایک قدم پیچھے ہوتی اس سے بولی اور پھر نظروں کا زاویہ واپس سعد کی جانب کیا، جبکہ اس کا بازو ابھی بھی سکر کی گرفت میں تھا۔ امائل، کمرے میں چلو، سکر نے اس سے نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ شاید بھول گئے تھے کہ نرم لہجے میں اور محبت سے وہ صرف ریحان کے قابو میں آتی تھی اور کوئی بھی نرم لہجہ یا محبت اسے متاثر نہ کر سکتی تھی۔ ہرگز نہیں جاؤں گی میں کمرے میں، وہ چلائی تھی۔ یقیناً وہ اسے غصہ دلا چکے تھے، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ آدھی پاگل ہو چکی تھی، اور ملک ویلا کی بات تو ویسے بھی اسے زہر دینے کا کام کرتی تھی۔ سب ساکت نظروں سے امائل کو دیکھ رہے تھے جو اب گہرے سانس لے رہی تھی۔ ریان بھی صوفے پر بیٹھا یکٹک اس کے سرخ انگارہ ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ریان، دعا نے اپنے پاس صوفے پر بیٹھے ریان کو آہستہ آواز میں بے بسی سے دھیرے سے پکارا تو اس نے سر اٹھائے دعا کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھا۔ وہ دعا کی آنکھوں میں التجا دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دعا سے نظریں ہٹائے واپس امائل کو دیکھا۔ تم میری بیٹی ہو امائل، اور مرتے دم تک میری بیٹی رہو گی۔ تم جتنا بھی غلط سمجھو، لیکن آج تک جو بھی ہم نے کیا صرف تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ کب تک ہم تمہاری نظروں میں قصوروار رہیں گے؟ سعد کی بات پر اس نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ کون سی بیٹی؟ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں مسٹر سعد رامز؟ وہ بیٹی جس پر آپ نے یقین نہیں کیا، وہ بیٹی جسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ بیٹی جسے جیل میں پاگل خانے میں ٹارچر ہونے کے لیے چھوڑ دیا، وہ بیٹی جو پاگل نہ ہونے کے باوجود پاگل خانے میں خونخوار پاگلوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ بھڑک اٹھی تھی، تبھی حلق کے بل چلاتی دوبارہ ان کی جانب بڑھی، پر اس بار اس کے اور سعد کے بیچ حائل ہونے والا ریان تھا۔ ریان اس کے پیٹ کے گرد بازو گزارتے پیچھے کیا۔ امائل، بس کریں۔ ریان اسے ویسے ہی پکڑے سر نفی میں ہلائے آہستگی سے بولا تو امائل نے ماتھے سے غائب ہوتے بلوں اور چہرے کے تبدیل ہوتے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ ریلیکس بیبی، صرف بات کروں گی۔ میری گن ویسے بھی تمہارے کمرے میں ہے اور میں ان پر تھوڑی نہ گولی چلاؤں گی۔ امائل اس کے چہرے کے دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھ رکھتی بے حد محبت سے بولی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی چند ہی سیکنڈز پہلے وہ بے انتہا غصے کی لپیٹ میں تھی، جبکہ اس کے بدلتے رویے پر باقی سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کس قدر نرمی سے ریان سے بات کر رہی تھی۔ آپ کمرے میں جائیں اور کوئی بات نہیں ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ ابھی بھی ویسی پوزیشن میں ہی کھڑے تھے، بے حد نزدیک، اور ریان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے پیٹ سے گزرتا اسے روکے ہوئے تھا۔ کہہ رہی ہوں نا، صرف بات کروں گی، بس 2 منٹ، انہیں ذرا بیٹی کا مطلب سمجھا دوں۔
وہ دھیما سا مسکرا کر اسے دیکھ کر بولتی۔ ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن ریان نے اب کے سختی سے اس کا نام پکارے دوبارہ پیچھے کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کمرے میں جائیں، ریان تھوڑا سخت لہجے میں بولا، تو امائل نے اس کے چہرے کو دیکھا، جو آنکھوں سے اشارہ کرتا اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں صرف تمہارے کہنے پر یہاں سے جا رہی ہوں، امائل اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے بولی، اور پھر اس کے کندھے سے بیک پر سب کو دیکھا، جو دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے، اور پھر ریان سے 2 قدم پیچھے ہوتی کمرے کی جانب پلٹی۔ سمجھا دو انہیں کہ میرا صبر ختم مت کیا کریں۔ وہ بنا قدموں کو روکے قدم کمرے کی جانب بڑھائے ہی سب کو تنبیہ انداز میں بولتی کمرے میں گئی تھی، جبکہ جاتی جاتی کمرے کے ساتھ موجود ٹیبل پر صبح ہی نیو رکھا گیا واش وہ ہاتھ مارتی نیچے پٹک گئی تھی، اور پھر دروازے کو بھی اتنا دمدار قسم کا بند کیا کہ سب کے کان پل کو سائیں سائیں کرنے لگی۔ ریان نے گہرا سانس بھرا۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی اس کو کچھ بھی کہنے کی؟ اس کے جاتے ہی وجدان نے شکوہ کناں نظروں سے سعد کو دیکھے کہا، جو اس کی بات پر کڑے تیور لیے اس کی جانب پلٹا۔ کیا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا؟ وہ کچھ بھی کہہ دے، لیکن میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ میں باپ ہوں اس کا یا وہ؟ سعد بھڑک ہی تو اٹھا تھا، بات بھی صحیح تھی، وہ اس کی اولاد تھی، اس کو پالا پوسا جوان کیا، اور آج وہ اتنے حقدار نہ تھے کہ اسے کچھ کہہ سکتے۔ ہاں بس وہ خاموش تھے، کیونکہ غلطی ان کی بھی تھی، اور دوسرا ان کی بیٹی نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل اور پاگل خانے کا ٹارچر سہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ کہیں بھی نہ۔ بھائی آپ جانتے ہیں اس کی کنڈیشن، ابھی تو فی الحال ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ حق پر ہے بھائی، اور ہم نے ابھی تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا ہم نے ذوحان، سیریسلی کچھ نہیں کیا؟ سعد اس کی بات بیچ میں ٹوکتا بولا۔ ہم نے کیا لیکن ہم سے ہو نہیں پایا، ہم 3 سالوں میں اس قاتل کو نہیں پکڑ سکے، جس نے قتل کرتے الزام ہماری بیٹی پر لگائے، اسے جہنم میں پھینک دیا۔ جب وہ نکلتی وہاں سے ہمارے پاس آئی تو ہم نے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، اوپر سے جب وہ جیل یا پاگل خانے میں تھی تب بھی ہم اسے ان ٹارچر سے بچا نہیں سکے، ذوحان تحمل سے بولا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی، میں نے اسے امائل کے لیے یہاں بھیجا تھا، کیونکہ ہم پر وہاں سے نکلنے پر پابندی تھی، اسی لیے میں نے اسے یہاں بھیجا تاکہ یہ امائل کا خیال رکھ سکے۔ سعد شاذل کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتا ذوحان سے بولا، بابا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش۔ بکواس بند رکھو اپنی، کیا خاک کوشش کی تھی؟ معاملہ بے حد نازک تھا، کیا اس نازک معاملے میں کوشش کی جاتی ہے؟ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ شاذل کی بات مکمل ہونے سے پہلے سعد غصے سے دھاڑا، باقی کسی اور میں ہمت نہ تھی وہ سعد کے غصے کی تاب لا سکتے، تبھی خاموش تھے۔ بھائی آپ غصہ مت ہوں، اس کا غصہ بھی جائز ہے، ہم اس کے اپنے تھے، لیکن ہم سے وہ سب نہ ہو سکا جو ہم چاہتے تھے، وہ خود فرار ہوئی، اس نے خود ہی قاتل کو ڈھونڈا، اور میرا تھا میں مجرم کو تلاش کرتا، جو اس نے کیا وہ سب میں کرتا، غصہ مت ہوں آپ۔ وجدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس نے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ معاملہ سولو ہو جائے میں خود اس کے دماغ کا گرا پیچ واپس لگواؤں گا۔ ذوحان نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ذرا مزاح میں کہا تو سب پھیکا سا مسکرا دیے تھے۔ ویسے ریان نے پتہ نہیں کون سا تعویذ گھول کر پلایا ہے امائل کو، ہمیں بھی تو بتائے، پارس نے گمسم کھڑے ریان کو دیکھتے پوچھا، جو کسی مرئی نکتے کو گھورتا پارس کی بات پر چونکتا اسے دیکھا، اور پھر ایک نظر سب کو دیکھتا بنا کچھ بولے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب پلٹا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ مرتضیٰ اس کا دوست تھا، سب سے اچھا دوست۔ بازل کی بات نے ایک بار پھر انہیں ان سب میں لا پٹکا تھا جو امائل انہیں بتا کر گئی تھی، وہ ان کی ناک کے نیچے تھا، پر انہیں اس پر شک نہ ہو سکا۔ وہ بہت تکلیف میں ہوگا، سکر اداسی سے بولا، کیونکہ اس کے نکاح کا صرف یہی جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا ہوگا یہ بھی جان کر کہ امائل کسی اور سے محبت کرتی تھی، وہ کسی اور بھی کوئی نہیں، مرتضیٰ تھا اس کا بیسٹ فرینڈ، اور ان کی زندگیوں کی تباہی کا بھی ذمہ دار۔ اچھا وہ نا قسط لکھتے وقت یہ سین اوپر نیچے ہو گیا تھا، سکر والا سین بعد میں آنا تھا اور یہ والا سین پہلے آنا تھا، تو چونکہ وہ والا سین میں نے پہلے پڑھ دیا، پر میں ایسا کروں گی نا کہ اس کو سین کو ایڈیٹنگ کے دوران اسے پہلے رکھ دوں گی اور اس سین کو بعد میں رکھ دوں گی۔ تو چلیے ہم پھر یہ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ رات تقریباً 9 بجے امائل بے چینی کی زنجیر میں لپٹی کمرے سے نکلی اور خالی لاؤنج کو ایک نظر دیکھتے لنگڑاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، پھر سہارا لیے دھیرے دھیرے وہ زینے چڑھتی دوسرے فلور پر پہنچی تھی۔
ارادہ اس کا ریان کے کمرے میں جانے کا تھا۔ چونکہ یہ نیو گھر لیا تھا انہوں نے، تو اس گھر کا اسے نہیں معلوم تھا کہ ریان کا کمرہ کون سا ہے۔ پرانے گھر میں تو وہ جانتی تھی، لیکن ابھی وہ فی الحال اس بات سے ناواقف تھی۔ اس نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہوئے لائن میں موجود تمام کمروں پر نگاہ دوڑائی تھی، پھر گہری سانس بھری، پہلے کمرے کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے کے قریب پہنچتی اس نے دایاں ہاتھ بڑھائے دروازہ بجایا تھا، جبکہ اندر سے ایک ہی سیکنڈ میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ آواز سے پہچان گئی تھی کہ کمرہ سکر کا تھا۔ اجازت کے ملتے ہی اس نے ہینڈل گھمائے، دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا، جہاں سکر بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا، جبکہ یشمل ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی شاید بالوں کی الجھنیں سلجھا رہی تھی، لیکن ابھی وہ دونوں دروازے کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ آؤ امائل، سکر امائل کو دیکھتے بیڈ سے اٹھتے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ یشمل بھی اسے مسکراہٹ پیش کیے ڈریسنگ کے سامنے موجود سٹول سے اٹھی تھی۔ ریان کے کمرے میں جانا تھا، لیکن مجھے کمرے کا علم نہیں۔ وہ ان کی مسکراہٹ پر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھے بنا کسی تمہید کے مدعے کی بات پر آئی تھی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر اس کا کمرہ ہے، سکر اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا جس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، سکر سلیپرز پہنتے بولا، اور وہ جو دروازے کو پکڑتے مڑنے والی تھی، سکر کی بات پر واپس ان کی جانب دیکھے، ہاتھ اٹھا کر سکر کو روکتے سر نفی میں ہلایا۔ اٹس اوکے، چلی جاؤں گی۔ وہ ایک قدم ہی کمرے کے اندر تھی اور اب دھیرے سے بولتی واپس باہر کی جانب پلٹی، لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ کچھ سوچنے پر رکی اور واپس مڑتے یشمل اور سکر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ امائل کے یوں دیکھنے پر ان کی آنکھوں میں سوال ابھرا، اور پھر امائل اپنی خاص دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھائے یشمل کے قریب آئی۔ امائل خان، امائل اپنا ہاتھ یشمل کی جانب بڑھائے بولی، جسے یشمل نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ تھاما تھا۔ میں یشمل سکر ذوحان مصطفیٰ۔ اس کے اتنے لمبے چوڑے نام کے تعارف پر سکر نے مسکراہٹ دبائی۔ مل کر اچھا لگا، امائل اپنا ہاتھ واپس کھینچتے بولی۔ مجھے بھی تم سے مل کر بہت اچھا لگا، سکر اکثر تمہارا ذکر کرتا ہے کہ تم اس کی بہت اچھی بہن ہو۔ یشمل کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی اور لہجہ بے حد نرم۔ بہن نہیں ہوں میں اس کی، ویسے بھی میں ہینڈسم لڑکوں کو بھائی نہیں بناتی، اور نہ ہی سکر حسین لڑکیوں کو بہن بناتا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ مجھے بہن نہیں کہتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی یشمل کی مسکراہٹ غائب کرنے کے ساتھ سکر کو بھی سٹ پٹانے پر مجبور کیے کمرے سے نکلی تھی۔ پیچھے یشمل نے خفگی سے سکر کو دیکھا، جس نے گھبراتے سر نفی میں ہلایا۔ تم جانتی ہی ہو اسے، اس نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ امائل جو بھی کمرے سے نکلتی ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اس کی صفائی پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یشمل نے بھی سکر کی بات پر کندھے جھکائے، کیونکہ وہ تھوڑا بہت واقعی امائل کو جانتی تھی کہ ابھی وہ محض مذاق ہی کر کے گئی تھی، پر ویسے تھا تھوڑا دل جلانے والا۔ ویسے تم لوگوں کی کاسٹ تو ملک ہے نا، یہ خود کو خان کہہ رہی تھی۔ یشمل اس کے قریب آتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے الجھی سی پوچھنے لگی تو سکر دھیرے سے ہنسا۔ وہ ایسی ہی ہیں، مطلب پہلے ایسی نہیں تھی، بہت اچھی اور سویٹ تھی، یہ 3 سال سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد سے پوری بدل گئی ہیں، اور وہ خود کی پہچان ملک ویلا کے نام سے بتانا پسند نہیں کرتی۔ وہ گہری سانس بھر کر بولتا، جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور پھر اسے اپنے حساب میں لیا تھا۔ امائل بنا ریان کے کمرے کا دروازہ نوک کیے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے تمام اطراف دیکھتے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں اس کی شرٹ موبائل موجود تھا، اور پھر پانی گرنے کی آواز پر وہ ایک نظر واش روم کو دیکھتی دروازہ بند کیے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ بیڈ کے قریب پہنچتی اس نے ہاتھ بڑھائے اس کی گرے شرٹ کو دیکھا، شاید وہ نہا رہا تھا اور شرٹ باہر تھی، تو مطلب وہ شرٹ لیس باہر آنے والا تھا۔ امائل سوچتی مسکرا کر سر جھٹکتی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موجود اس کی تصویر کو دیکھا۔ اس تصویر میں اسے دلکشی سے مسکراتے دیکھ اس کے ہونٹ بھی مزید پھیلے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس تصویر کو چھونے لگی۔ ابھی وہ اس کی تصویر کا ہی معائنہ کر رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ریان بھی واش روم کے دروازے کے قریب شرٹ لیس کھڑا اسے دیکھتا پل کو ٹھٹکا تھا۔ آپ کیوں آ گئے؟ اب مجھے بلا لیتی، کال کر لیتی۔ ریان اس کی جانب 3-4 قدم بڑھائے بولا تو اس نے بنا کوئی جواب دیے بیڈ پر پڑا اس کا فون اٹھایا۔ چونکہ اسے اس کے فون کا پاس ورڈ پتا تھا، تبھی خود ہی ان لاک کیے کال لسٹ نکالتی اس کے پاس جاتی، اسکرین اس کے سامنے کی تو اپنے فون پر اس کی 10 کالز دیکھتے اس نے بے اختیار اپنا سر کھجایا تھا۔ سوری، میں نہا رہا تھا، ریان اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے بولا تو امائل نے اس کے سنجیدہ مرجھائے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے گیلے بالوں کو، جن سے پانی کی بوندیں نکلتی کچھ گردن پر ڈائریکٹ گرتی تو کچھ چہرے پر لکیر کی مانند راستہ بنائے
اس کی گردن اور شہرک پر اپنے حکمرانی کا اعلان کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا کسرتی بھیگا وجود۔ اس نے ہر چیز کو تفصیلاً پرکھنے کے بعد گہری سانس بھرے واپس ریان کو دیکھا جو سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کپڑے مل گئے تھے؟ ریان اس کے یوں دیکھنے پر پوچھنے لگا جس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم خود کیوں نہیں آئے؟ وہ اٹکا تھا کہ بھلا اب اسے کیا کہے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ امائل نے اس کی گڑبڑائی آنکھوں کو غور سے دیکھا جو اس کو دیکھنے سے تھوڑا بہت ہچکچا بھی رہا تھا۔ مجھ سے خفا ہو؟ اس کے ڈائریکٹ اس سوال پر اس نے سر اٹھائے سے دیکھا اور ساتھ وہ نچلے لب کو بھی دانتوں میں کچل رہا تھا۔ میں آپ سے کیوں خفا ہوں گا؟ نظروں میں پھر سے ہیر پھیر ہوئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں برا لگا یہ جان کر کہ میں مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی۔ امائل کی اس بات پر اسے پھر سے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس خود کے وجود کے اندر اتاری تھی۔ نہیں مجھے برا نہیں لگا۔ اس نے پھر اس کی بات کی نفی کی تھی۔ پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ امائل نے اپنے دائیں ہاتھ کی مدد سے اس کے خشک ہوتے سینے پر باقی کچھ پانی کی بوندوں کو چھوا تھا۔ ریان نے ہونٹ بھینچے۔ ریان میں جاننا چاہتی ہوں بتاؤ مجھے۔ اسے خاموش پاتے امائل نے بے اقراری سے پوچھا تھا۔ وہ خاموش طبیعت انسان ہرگز نہیں تھا اور امائل کے ساتھ تو اس کی کبھی باتیں ختم نہ ہوتی تھی۔ ریان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرا تھوڑا سا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ریان چہرہ جھکائے ضبط کرتے ٹھہر ٹھہر کر بولا تو امائل کو اپنا سب کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ امائل نے اس کے جھکے سر کو دیکھے اپنی صفائی پیش کی۔ امائل نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اس نے اپنا آپ کھویا ہے اور وہ ریان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے تو آپ کو ہر چیز بتائی، زندگی کی ہر چیز۔ ریان نے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہوگا۔ ریان تمہیں درد ہو رہا ہے؟ امائل اسے پھر سے خاموش پاتی اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی جس نے بڑی شدت سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تو امائل نے جھکتے شدت سے اس کے دل کے مقام پر لمس چھوڑا اور پھر چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ تم بہت اچھے ہو ریان، وہ مسکرا کر بولی اور ریان اس بات پر مسکرا بھی نہ سکا۔ دل ویران تھا اور لب اس ویرانی پر ماتم کنا۔ امائل نے اس کی داڑھی اور مونچھوں میں قید خاموش سرخ لبوں کو دیکھا اور پھر نظر کا ٹھہراؤ اس کے نچلے ہونٹ کے سیاہ تل پر ہوا۔ بے اختیار اسے چھونے کی خواہش جاگی اور پھر اپنی خواہش پر لبیک کہتی ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے اس پر جھکی۔ جانتی ہے کیا چیز تکلیف دے رہی ہے؟ اس سے پہلے وہ جھک کر لمس چھوڑتی اس کی بات پر امائل فاصلے پر ہی ٹھہری اور اسے دیکھا جو نظروں کی ہیر پھیر کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ امائل پیچھے ہوئی اور اس کے پوچھنے پر سر نفی میں ہلایا۔ اوور تھنکنگ، مجھے یہ بے حد تکلیف دے رہی ہے۔ وہ رکا اپنے دل کے رکنے کے ساتھ۔ میں سوچ رہا تھا اگر مرتضیٰ سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوتا تو آپ آج میری نہیں بلکہ اس کی دسترس میں ہوتی، کیونکہ آپ تو اس سے محبت کرتی تھی نا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ امائل یہاں اس کی بات پر لاجواب سی ہو گئی تھی۔ آپ نے تو مجھ سے نکاح کیا تھا، چھوڑے اس وجہ کو جو بھی وجہ تھی، کیونکہ آپ کو ریان سے محبت نہیں تھی۔ آواز میں بھاری پن شامل تھا۔ آپ کو میری محبت کبھی نظر نہ آتی، اور اگر جو یہ سب ہوا اس میں مرتضیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا تو آپ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیتی اور مرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیتی۔ اس کی آواز لرزی تھی اور امائل کا دل لرز اٹھا تھا۔ ہاں وہ حقیقت بیان کر رہا تھا، وہ صرف مرتضیٰ سے نکاح کے خواب دیکھتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ اوور تھنکنگ کا کیا کروں، یہ مجھے مار رہی ہے امائل، وہ بے بسی سے بولا، آنکھیں مزید دھندلائیں۔ خدا گواہ تھا وہ کبھی اتنا نہیں رویا جتنا وہ اس لڑکی ذات کے لیے رویا تھا۔ وہ پل پل رویا تھا، وہ اسے حاصل کی چاہ میں رویا تھا، وہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد اس کو گوا نہ دے اس غم میں رویا تھا، اور آج اس کی آنکھیں اس بات پر نم تھی کہ امائل کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میں آپ کو اپنی آخری حد تک چاہتا ہوں امائل، وہ اس سے کوئی شکوہ نہ کرنا چاہتا تھا، پر اس دل کا کیا کرتا جو اس کو اس کے جذباتوں سمیت سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ امائل بنا کچھ کہے آگے بڑھتی اس کے گلے لگی تھی۔ ریان نے مضبوطی سے حصار اس کے گرد باندھے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ پر میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتی، دل ٹوٹا ہے، دل خفا ہوا ہے تو کیا معافی مانگ لوں؟ وہ اس کے کان کے قریب بولتی اپنا چہرہ اس کے چہرے سے مس کیا تھا۔ ریان نے آنکھوں کو سختی سے میچا۔ مجھے تم سے محبت بھلے نہ سہی، لیکن تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ نہیں، آپ معافی مانگیں گی تو میری عزت کم ہو جائے گی، میں آپ سے معافی نہیں منگوا سکتا۔ آپ محبوب ہیں میری، آپ کے تمام ستم جائز ہیں۔
وہ اس کی گردن میں ہی چہرہ چھپائے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ امائل نے دھیرے سے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ تم مرد ہو کر عورت کی اتنی عزت کیسے کر سکتے ہو؟ کچھ توقف کے بعد امائل کی آواز گونجی پر دوسری جانب سے خاموشی چھائی رہی۔ میں کیا کروں جو تمہارا درد کم ہو جائے؟ بس یوں ہی رہیں، درد خود ہی کم ہو جائے گا۔ ریان کی آواز گونجی جبکہ امائل کو اپنی گردن پر اس کی سانسوں کا بھاری پن بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، لیکن نیند تھی کہ سکر کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی وہ اپنی بنٹیوں جیسی آنکھیں کھولے یشمل کی اور کروٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو بہت پرسکون سی گہری نیند میں تھی۔ اس کے دماغ میں گھوم گھوم کر وہی امائل کی باتیں آ رہی تھی کہ مرتضیٰ کی نظر اب یشمل پر تھی، اور سکر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرتضیٰ کی بینائی چھین لیتا۔ وہ اسے جان سے مارنا چاہتا تھا جس نے ان کے ہنستے کھیلتے ویلا کو تباہ کر دیا۔ ان کی بہنوں بیویوں کی عزت تک پر اس کا ہاتھ پہنچ چکا تھا۔ سکر نے ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے کو چھوا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے سرکاتا کمر تک لاتے اسے اپنے اور کھینچا تھا۔ وہ دھیرے سے کسمسائی۔ سکر تم سوتے کیوں نہیں رات کو؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ بولی۔ تم بھی مت سویا کرو، وہ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتے بولا جس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلا تھا۔ سکر سو جاؤ اور سونے بھی دو، یہ وقت نہیں ہے واہیاتیوں کا۔ وہ دوسری جانب کروٹ لیے بولی تو اس نے اس کو بازو سے تھامے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا کہ وہ کرا اٹھی اور آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ تم میری ہو نا؟ تو اور کس کی ہونا ہے؟ وہ منہ بنائے بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کی۔ بھلا یہ وقت ہے ایسی باتیں پوچھنے کا؟ مرتضیٰ نے تمہیں کہاں دیکھا؟ اس کے سوال پر اس نے فٹ سے آنکھیں کھول لیں اور اسے دیکھا۔ نیند تو ایک بار غرق ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میرا کبھی اس سے سامنا ہوا ہو۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں مزید کچھ کہتی کہ سکر نے جھکتے اپنی تمام بے قراری اس میں منتقل کی تھی، جبکہ اس کے شدت بھرے لمس سے وہ اس کی بے قراری اور بے چینی کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اسے پیچھے کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا لمس بہت جان لیوا تھا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی، پر سکر فی الحال ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ اب اس کے کندھے سے شرٹ سرکا رہا تھا۔ یشمل نے مزید مزاحمت ترک کیے ہار مانتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اب نیند نہیں سکر کی شدتیں تھیں جو اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ ریان فون پر بات کرتا گھر سے نکلتا نہ جانے کتنے ہی دور آ گیا تھا۔ اس بات کا احساس اسے فون کاٹنے کے بعد ہوا تھا۔ اس نے کال کا دورانیہ دیکھا جو 1 گھنٹے کا تھا، مطلب وہ 1 گھنٹہ پیدل چلا تھا۔ اب وہ دوبارہ اتنا چلتا واپس گھر جانے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تبھی ڈرائیور کو کال کرنا چاہی۔ ابھی اس نے نمبر نکالتے کال ملانا ہی چاہی تھی کہ چڑ کی آواز سے 5-6 گاڑیاں اس کے اطراف میں رکتی اسے گھیر چکی تھیں۔ ریان نے اپنے ارد گرد گاڑیاں رکتے دیکھ سر اٹھائے اپنے چاروں طرف موجود ان سیاہ گاڑیوں کو دیکھا جن کی نمبر پلیٹ تک موجود نہ تھی۔ اس نے باری باری سب گاڑیوں کو دیکھا جو تعداد میں 6 تھی۔ اب ان سیاہ گاڑیوں سے 4-4 5-5 آدمی نکلتے اسے مزید گھیرے میں لے چکے تھے۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے ان گنز تھامے آدمیوں کو دیکھ کے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ایک اور کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ ایک آدمی نے بھاگنے کے انداز میں اس گاڑی کے قریب جاتے پیچھے حصے کا دروازہ کھولا۔ ریان نے ماتھے پر بل ڈالے اس شخص کو دیکھنا چاہا جب تک گاڑی سے نکلا نہ تھا، پھر چند ہی سیکنڈز میں وہ گاڑی سے نکلتا اس کی تمام حیرت ختم کر چکا تھا۔ مرتضیٰ، ریان نے اسے دیکھتے اس کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ یہ اس کا دوست تھا، مرتضیٰ علی، یا یوں کہوں ان کی تباہی کے پیچھے چھپی ہر چیز کا سربراہ۔ ہائے دوست، کیسے ہو؟ مرتضیٰ لنگڑاتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے دل جلانے والی مسکراہٹ اسے پیش کرتا دوستانہ انداز میں بولتا اس کے وجود کو جھلسا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچے۔ میں جانتا ہوں امائل تمہارے پاس ہے، ملک بیلا میں، اور یقیناً اس نے سب کو سب بتا دیا ہوگا، تو میں تمہاری موت سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر رکتے بولا اور اپنے ارد گرد گول دائرہ بنائے آدمیوں کو دیکھا۔ کیا یار، ان گنز کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دوست ہے میرا، بھلا میں اسے اب گولی سے ماروں گا؟ افسوس، نیچے کرو سب گنز۔ اس نے مصنوعی افسوس سے بولنے پر سب نے مسکراتے گن نیچے کی تھی تو مرتضیٰ نے بھی مسکراتے ریان کو دیکھا۔ اور بڑی کیسا ہے؟ تو آج گلے ہی نہیں ملا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم وہی مرتضیٰ ہو۔ ریان کے دل میں وقفے وقفے سے کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ پھیلائے خود کو دیکھا۔ کیا کچھ بدل گیا ہے؟
ہم دوست تھے مرتضیٰ، ریان تکلیف سے دو چار اپنی بات پر زور دیے بولا۔ تو مرتضیٰ جو خود کو دیکھ رہا تھا اس کے یوں بولنے پر سر اٹھائے اسے دیکھا اور پھر اس فضا میں اس کا قہقہ گونجا۔ میں تمہارا دوست تھا لیکن تم میرے دوست نہیں تھے۔ یہ بات میں نے اس دن تمہاری اس سنگ کی بیوی کو بھی بتائی تھی، میری عاشق۔ مرتضیٰ نے آخر میں آنکھ کا کونا دبائے اسے کہا تو ریان نے اس کی بات پر سختی سے آنکھیں میچی، چہرہ موڑا، جیسے اس بات کو ضبط کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہو۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے بھی ایسی تکلیف ہی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ تم سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مرتضیٰ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ریان حلق کے بل چلایا تھا اور گہرے سانس لیتے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا، میں کسی چیز سے واقف نہیں تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ میں ناواقف تھا۔ اب کہ وہ تھکے لیکن آہستہ آواز میں بولا، جبکہ مرتضیٰ خاموشی سے اس کے بے بس تھکے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم بے حس انسان نے اسے بھی مار دیا۔ تمہیں ذرا افسوس نہیں ہوا اس کی جان لیتے ہوئے؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا مرتضیٰ؟ اب کہ ریان کی آواز پھر سے بلند تھی۔ اس کا قصور یہی ہے کہ اس نے میری بجائے کسی اور کو چاہا، اور اس سے بھی بڑا قصور یہ کہ اس نے میرے ہی دوست کو چاہا۔ مرتضیٰ افسوس؟ تم میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ ریان کو حقیقتاً اس پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ دوست اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے اپنی محبت کو تمہاری وجہ سے جان سے مار دیا۔ اب تو تمہارے سامنے محض ایک درندہ کھڑا ہے۔ تم نے بہت غلط کیا مرتضیٰ، وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ بات تو ویسے بھی شکوے سے بہت آگے کی تھی۔ اسی تکلیف میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت مزہ آیا تھا مجھے ہانیہ کو مارنے کے بعد، جس کے تم عاشق بنے پھرتے تھے، اسے اپنی جھوٹی محبت میں گرفتار کرنے کا۔ اور وہ بیچاری آئزل، اس پر قصور مت دینا مجھے، میں نہیں جانتا تھا وہ تمہارے خاندان کی ہے۔ خیر، اس پر بھی بہت مزہ آیا۔ وہ دونوں بازو پھیلائے بڑے فخر سے بولا، اور ریان نے اس فخری انداز پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی۔ تم تہجد گزار تھے، اور تمہیں لگتا ہے ان سب کے بعد تمہاری نمازیں تمہارے کسی کام آئیں گی؟ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت کا کیا کرو گے؟ کس منہ سے رب کے سامنے جاؤ گے؟ ریان کی بات پر اس کے چہرے پر چھایا فخر، اس کے چہرے سے جھلکتی اس کی فتح کی خوشی سب پل میں غائب ہوئی تھی۔ یاد ہے نا تم نے کہا تھا کہ جنت میں بھی تم میرے دوست ہوگے اور میں تمہارا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے کسی قیمت پر جنت میں بھی کسی کا دوست بننے نہیں دو گے۔ اگر گریباں میں جھانکو تو دیکھو کیا جنت میں جا سکتے ہو؟ بکواس بند کرو اپنی ریان، مرتضیٰ اس کی بات پر اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ میں رب سے توبہ کر لوں گا۔ ہاں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی بات پر ریان پھیکا سا ہنسا۔ توبہ کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، اور ویسے بھی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن میں نے اپنے ساتھ کی زیادتی تمہیں معاف کی، کیونکہ میں روز محشر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن میری دعا ہے ہانیہ، امائل، آئزل اور جس کے ساتھ تم نے ستم کیا وہ تمہیں کبھی معاف نہ کریں۔ تم اللہ کے عذاب کے حقدار ہو مرتضیٰ۔ تم نے اپنے تہجد گزار اپنی عبادتوں کا مذاق اڑایا، خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ ریان کے بولتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ مرتضیٰ کو اس کی باتوں سے اپنے وجود میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولے گہرے سانس لیے تھے۔ میں توبہ کروں گا لیکن تمہیں مار کر۔ دوسری اور امائل مرے گی اور یہاں تم۔ اس نے ریان سے بولتے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جنہوں نے گنز کا رخ ریان کی جانب کیا تھا۔ مار دو مجھے، میں نے تمہیں اپنا قتل بھی معاف کیا۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ تم سے مجھے بے حد محبت تھی مرتضیٰ، تم میرے وہ دوست تھے جس پر میں بنا کسی بات کی جان بھی چھڑک سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہونے لگی۔ تم نے ایسا کیوں کیا مرتضیٰ؟ میں سچ بتاؤں تو مجھے ابھی بھی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب ہو جو فوراً ٹوٹ جائے گا اور تم مجھے فوراً گلے لگا لو گے۔ تم میرے وہی دوست ہوگے جو پہلے تھے۔ ریان کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا تھا جو اٹک رہا تھا۔ یہ زخم بہت گہرا ہے مرتضیٰ، امائل کے زخم سے بھی گہرا ہے۔ یہ مجھے کھوکھلا کر رہا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مرتضیٰ علی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو میرا دوست تھا نا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نکلنے کو بےتاب تھی۔ مرتضیٰ نے اس سے بے اختیار نظریں چرائیں۔ مجھے نہیں پتا ہم دونوں میں سے کون پہلے مرے گا اور کون بعد میں، لیکن یہ تمہارا دیا گھاؤ میرے مرنے تک میرے ساتھ رہتا مجھے تڑپاتا رہے گا مرتضیٰ۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔
کب سے روکی نمی آنکھ سے پھسلتی گال پر بہتی داڑھی میں جذب ہونے لگی تھی۔ مجھے مار دو مرتضیٰ، ورنہ میں ایسا ہی مرتا رہوں گا۔ اگر میں آج زندہ رہ گیا تو ساری زندگی تمہاری وجہ سے میرے دل میں تمہاری جو جگہ تھی وہ مرتی رہے گی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی سکرین واضح نہ تھی۔ مجھے مار دو، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے مار دو اور ملک ویلا کا امائل کا پیچھا چھوڑ دو، مجھے مار دو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ ٹائیگر سوچ کیا رہے ہیں؟ مار دے اسے۔ آپ اس کی ایموشنل باتوں میں نہیں آئے، مار دو اسے۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا خاص آدمی اسے ریان کی طرف سے نرمی برتتے دیکھ بولتا آخر میں اپنے آدمیوں سے کہا، نہیں نہیں نہیں، کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ اس کے خاص آدمی کے حکم پر اس سے پہلے وہ سب گولیوں سے ریان کے وجود کو چھلنی کر دیتے کہ مرتضیٰ آگے بڑھتے سر نفی میں ہلاتا فوراً ریان کے سامنے آتے چلایا تھا۔ اس کے آدمیوں نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا، جبکہ ریان نے بھی نم اور سرخ آنکھوں سے مرتضیٰ کی پشت دیکھی تھی۔ ٹائیگر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس خاص آدمی کو ٹائیگر کی دماغی حالت پر شک ہوا، جو خود ہی مارنے کا پلان بناتے اور خود منع کر رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی ریان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، گولی مارنا تو دور کی بات۔ مرتضیٰ ان سب کو دیکھ کے حلق کے بل چلایا اور پھر گہرے سانس لیتے پلٹ کر ریان کو دیکھا، جو خود سمجھنے سے قاصر تھا لیکن اپنی ناسمجھی اس پر ظاہر نہ کی۔ تو تم بھی میرے دوست تھے، وہ ٹہر کر بولا، لیکن آج تک جس کی میں نے خواہش کی وہ سب تمہیں ملا اور میں اس سے حسد کرنے لگا۔ حاسدین کا تو کوئی دین نہیں اور انسان حسد میں ہر حد پار کر جاتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ریان کا سانس اس کے رکنے پر خود بخود رکا تھا۔ تم میرے دوست ہو، میں تمہیں نہیں مار سکتا ریان۔ اب کہ مرتضیٰ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں اور پھر چند پل اسے دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے اس کے گلے لگا تھا۔ اس کے یوں لگنے پر ریان ساکت ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں مار سکتا ریان۔ مرتضیٰ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے گرد بھی بازو حمائل کیے تھے۔ کاش یہ سب نہ ہوتا۔ ریان اس کی آواز کے بھیگے پن کے ساتھ اس کی آنسوؤں کی نمی اپنی داڑھی، کان اور گردن پر محسوس کر سکتا تھا۔ ہاں وہ رو رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ ہاں ریان بھی مرتضیٰ کا دوست تھا۔ مجھے معاف کر دو ریان، مگر وہ بولتے بولتے رکا اور ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ مرتضیٰ کو تو رحم آ سکتا ہے لیکن ایک درندے کو نہیں۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے ہٹوں گا تو خود کی جان سے جاؤں گا۔ مرتضیٰ ریان کو دیکھ کر بولتا قدم پیچھے لینے لگا۔ ریان نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ بچا لو امائل کو مجھ سے اور اپنی فیملی کو بھی، وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولتا، واپس اپنی گاڑی کی جانب مڑا تھا اور ساتھ اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو اس کا اشارہ سمجھتے اپنی اپنی گاڑیوں میں پیچھے تھے، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ پھر 2 ہی منٹ میں وہاں صرف ریان اور ان گاڑیوں کے باعث اڑتی دھول رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گہری سانس بھرتے چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا تھا۔ ریان تقریباً 2 گھنٹوں بعد واپس گھر آیا تو اسے لاؤنج سے تھوڑا فاصلے پر وجدان اور ساتھ کے ساتھ باتیں کرتا ان کا فیملی وکیل بھی نظر آیا۔ وہ ایک نظر ان تینوں کو دیکھتا سر جھٹکتا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب اس نے چند قدم مزید بڑھائے ہی تھے کہ اسے سامنے سے امائل آتی دکھائی دی۔ امائل کو دیکھتے اس نے اپنے قدموں کو روکا تھا۔ امائل بھی اس کے قریب رکتی دوسری جانب جھانکا تو وکیل کو سعد اور وجدان کے ساتھ کھڑے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ وکیل ایس پی اور مسٹر سعد کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ امائل ماتھے پر پڑے بلوں کے ساتھ ہی ریان سے پوچھنے لگی، جس نے پلٹ کر ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر واپس امائل کو۔ آپ نے جو وکیل ہائر کرنے کو کہا تھا کل کے لیے یقیناً اسی سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنا درد کے باعث پھٹتا سر دائیں ہاتھ کی 2 انگلی اور انگوٹھے سے دباتے کہا تو اس کے ماتھے کے سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کوئی اور وکیل ہائر کرو، مجھے یہ کل اپنا کیس لڑتا نظر نہ آئے۔ وہ سنجیدگی سے ریان سے کہتی کمرے کی جانب مڑی تو ریان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اس کی جانب لپکتا اسے بازو سے پکڑتے واپس رو خود کی جانب کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ نہ جانے ایس پی وجدان اور مسٹر سعد رامز اس وکیل سے کیا کہہ رہے ہوں گے۔ یقیناً وہ میرے خلاف ہی کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ مجھے ہرگز ان پر یقین نہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امائل؟ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ خود آپ کو اس عذاب سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں آپ کے خلاف وکیل سے کچھ کہیں گے؟ ریان کی بات پر اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ مجھے ان پر رتی برابر یقین نہیں، بس نیو وکیل ہائر کرو، میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں گی۔ امائل اس کے گلے میں باہیں ڈالے بولی، مطلب اسے قائل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ہمارا فیملی وکیل ہے امائل، تبھی تو کہا ہے کوئی اور وکیل چاہیے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی داڑھی پر پھیرتے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی خوبصورت داڑھی پر پھیرا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وکیل آپ کا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں۔ ایسے کیسے تیار نہیں؟ بتاؤ کس نے انکار کیا ہے؟ میں خود اپنے طریقے سے راضی کر لوں گی۔
امائل اس کی پاس بات پر بھڑکتی اپنی جینس میں پھنسائی گن نکالتے بولی تو ریان نے منہ کھولے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود گن کو دیکھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، اور یہ گن آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ آپ نے میرے کمرے سے کب اٹھائی؟ واپس کریں مجھے۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتا آخر میں سے گن لیتے اپنی جینس میں پھنسائی تھی۔ آپ گن کو دیکھیں گی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بٹ کسی اور وکیل کا انتظام کرو، مجھے ان پر یقین نہیں۔ ان پر نہیں تو مجھ پر تو یقین ہے نا۔ آپ کو اس بات پر تو یقین ہے نا کہ ریان آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا اور نہ ہی غلط ہونے دے گا۔ اس کے پوچھنے پر امائل نے بنا دیری کے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو چلیں پھر۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑے سے کمرے کے پاس لے جاتے بولا جو خاموش ہوتی اب اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پلیز میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ذلیل کر رہی ہوں اس ناول کے حوالے سے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس ناول کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ جو بھی ناول شروع کروں گی، ویسے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ دوبارہ میرا کوئی ناول پڑھنا نہیں چاہیں گے میری جو ہے اس ناول کی وجہ سے، جو اچھا خیر جو بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے پتہ ہے آپ میرا نیکسٹ کوئی ناول ریڈ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن انشاءاللہ جو نیو ناول سٹارٹ کروں گی میں اسے ریگولر دوں گی، اور اس کی وجہ اس کو ریگولر نہ دینے کی وجہ یہ ہے، اچھا وہ میں آپ کو نا فرسٹ کمنٹ میں بتا دوں گی، کیونکہ اگر میں یہاں شروع ہوئی تو پھر لمبی ہی باتیں ہو جائیں گی۔ بس مختصر سا یہ بتاتی ہوں کہ بس اب 2 سال ہو گئے اسے تقریباً لکھتے ہیں، ہاں اندر سے اسٹاپ کر دیتی ہوں، کچھ وجوہات بن جاتی ہیں، لیکن اب میرا بالکل دل نہیں کرتا میں اسے دیکھوں بھی، مطلب کوئی ایسی رائٹر نہیں میں نے دیکھی ہوگی جس کا اپنے ناول سے ایسے دل بھرتا ہو، پر میرا دل بھر گیا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے کہ کوئی بھی اگر رائٹر ایک ناول کو اتنا لمبا کھینچے گی تو اس کا ریڈرز کیا رائٹر کا دل بھر جائے گا کہ یار اس کو میں دیکھوں بھی نہ، اس کو میں لکھوں بھی نہ۔ تو بس یہی میرا حال ہے، میرا لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ 4 ایک ساتھ بس باقی رہ گئی، دعا کریں اور میں جلدی جلدی لکھ کے آپ سب کو دے دوں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ملیں گے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ نائٹ۔ نہیں گڈ نائٹ یہ کون سی نائٹ ہے پر میں بیٹھ کے نائٹ کو ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، خیر اللہ حافظ۔